بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 25۔ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مرسل مراسلہ وغیرہ، اس کا مطلب بھیجنا، لیٹر کو کہتے ہیں۔ تو ارسلنا ہم نے بھیجا نوحًا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔ تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ قریب ترین جو اسم ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہاں الی قومہ سے پہلے اسم کون سا ہے؟ نوح۔ تو نوح کی طرف اس کی ضمیر لوٹے گی، کیا ترجمہ ہوگا؟ الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ کیا کہا انہوں نے؟ انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح۔ بامحاورہ ایت کا ترجمہ ہو جائے گا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں توحید کی دعوت پیش فرما رہے تھے، وہ حالات ویسے ہی تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کو پیش آ چکے تھے۔ اس لیے حسب موقع انبیاء کرام کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور باقی صورت بھی تقریباً اسی تذکرے سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت اور جذبہ ہے وہ بلند ہو، آپ کو اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام مسلمان ہیں ان کو تسلی دی جائے۔ دوسرا اس صورت میں جو کہا اپنا اسی آیت میں، انی لکم نذیر مبین، تو صفت نذیر، ڈرانے والی صفت کو ہی خاص کیوں کیا گیا، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، تو یہاں صرف ڈرانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سمع و اطاعت کا اظہار ہی نہیں کیا کہ انہیں خوشخبری دی جاتی۔ سمع و اطاعت کیا ہوتا ہے؟ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا۔ تو نہ وہ نوح علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے، نہ ہی اسے تسلیم کرتے تھے۔ جب یہ دونوں پہلو تھے ہی نہیں تو وہ ان کو خوشخبری کیسے سنا سکتے ہیں؟ اس کی موجودہ مثال آپ اگر مزید سمجھنا چاہیں تو یوں لے لیں، کسی بھی کمپنی والے موجودہ دور میں کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ، اس کو ساتھ اگر آپ ملائیں تو فوراً وہ آپ کو ساری کی ساری اپنی جو سہولیات ہیں وہ نہیں بتا دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک ریسٹورینٹ والا ہی لے لیں، ہوٹل والا، باہر ہی کھڑے ہو کر وہ آپ کو ساری تفصیل نہیں بتا دے گا کہ ہمارے ہاں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، فلاں کا یہ فائدہ، فلاں کا یہ نقصان، ایسا نہیں۔ بلکہ وہ سب سے پہلے آپ کو اندر آنے کا کہے گا، اندر آنے کی دعوت دے گا کہ آپ تشریف تو لائیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، پھر جو ڈیمانڈ آپ کریں گے وہ پوری ہوگی۔ تو یوں ہی سمجھیے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہی وہ نہیں سنتے تھے، نہ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بات تسلیم کرتے تھے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہی نہیں تھیں تو پھر وہ خوشخبری یا بشارت کے کیسے حقدار ہو سکتے تھے؟ اس لیے یہاں ڈرانے والی جو صفت ہے وہ غالب ہے۔ آگے فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے ساتھ ساتھ اور کیا کہا؟ ان یہ کہ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی ہی، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا خوف، تو اخاف اسی سے ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں آپ جانتے ہیں اللہ تعبدو جو اللہ تعالی نے کہا ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 دیکھیں، باری تعالی فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون،
اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری عبادت ہی کرو۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقصد تھا بھیجنے کا۔ باقی جو آگے کہا ہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو اسی صورت کی آیت نمبر 3 نکالیں، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ دن سراسر نہایت دردناک ہوگا، اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے یہ باتیں نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معبود تسلیم نہ کرو۔ اس کے جواب میں آگے قوم کا رد عمل کیا تھا، اگلی آیت دیکھیں۔ فقالا، تو کہا، الملأ، سرداروں نے۔ قالا کا ترجمہ اصل میں ہوتا ہے اس نے کہا، لیکن جب کہنے والا اس کا تذکرہ آگے لفظوں میں موجود ہو تو پھر اس کا ترجمہ اس نہیں کرتے بلکہ قالا، کہا۔ الملأ، سرداروں نے۔ الملأ گرامر کی روح سے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اسم جمع اسے کہتے ہیں کہ جس کا واحد اسی الفاظ کے ساتھ نہ آئے، یعنی ایک سردار ہے، اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ نہیں، بس زیادہ سردار ہے ان کے لیے الملأ کا لفظ استعمال ہوگا، اس لیے اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ اور پیچھے آپ نے قوم پڑھا نا، الا قومی ہی، قوم، تو یہ قوم بھی اس میں جمع ہے، زیادہ لوگوں پر بولا جاتا ہے لفظ۔ جی، سرداروں نے کہا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر سردار، من قومی ہی، اس کی قوم سے، مراد نوح علیہ السلام ہے، ما نہیں، نراکا، ہم آپ کو دیکھتے، الا بشرا، مگر ایک انسان، مثلنا، اپنے جیسا، وما نراکا، اور نہیں ہم آپ کو دیکھتے، اتبعاکا، کہ آپ کی پیروی کی ہو، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم وہ، اراذلنا، ہم میں سے کمتر ہیں، بادی الرأی، ظاہری رائے والے، سرسری رائے والے، وما، اور نہیں، نرا، ہم دیکھتے، لکم، تمہارے لیے، علینا، اپنے آپ پر، من فضل، کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی برتری، بلکہ نظنکم، ہم آپ کو گمان کرتے ہیں، کاذبین، جھوٹے۔ جی، با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر ایک جیسا، ایک بشر، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں، سطحی رائے کے ساتھ، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام ہو یا کوئی بھی اور پیغمبر، ان کی امتوں کے جو کافر لوگ ہیں نا، وہ مکہ کے کافروں کی طرح تھے۔ مراد کیا ہے کہ مکہ کے کافر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہی باتیں کہتے تھے کہ جو شخص ہماری طرح کا بشر ہو، انسان ہو، ہماری طرح وہ کھاتا پیتا ہو، ہماری طرح ہی جو ہے وہ بازاروں میں بھی چکر لگاتا ہو، اور اسی طرح سوتا بھی ہو، جاگتا بھی ہو، بیویاں بھی رکھتا ہو، بال بچے کا بھی وہ مالک ہو، تو وہ شخص جو بشر ہے، انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیل کے لیے آپ سورہ فرقان آیت نمبر 7، سورہ فرقان آیت نمبر 20، اور اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 33-34 یہ سامنے رکھیں، انشاءاللہ مزید بات واضح ہوگی۔ تو یہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ آپ ہیں تو انسان، ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم کیسے آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں دونوں اوصاف موجود تھے، وہ رسول بھی تھے اور بشر بھی تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 دیکھیے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ تو کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے، رسول بھی ہوں، بشر بھی ہوں۔ اس لیے کفار کا کہنا کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں،
رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم نے آگے سکھانا بھی ہے۔ کفار کا اعتراض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، تو رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کے جدی پشتی جو مسلمان ہیں ان کا اعتراض کیا ہے؟ جبکہ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا، ان کا اعتراض کیا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ انسان نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا یار آپ میں انسانیت نہیں ہے، یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کسی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں یار آپ میں انسانیت بھی ہے کہ نہیں، آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں آج کے جو جدی پشتی مسلمان ہیں ان کا گناہ زیادہ ہے کہ جنہوں نے رسول تو تسلیم کر لیا لیکن بشر مانتے ہی نہیں ہیں۔ نور من نور اللہ ہے جی، نور ہیں جی وہ، بھائی اگر وہ نور ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ انہی کو بھیجنا تھا اگر تو پھر کسی فرشتے کو بھیج دیتے، جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے جو تمام نوری مخلوق کے سردار ہیں، ان کو بھیج دیتے۔ تو گویا نور کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل رتبہ اور مقام و مرتبہ ہے یہ لوگ اس سے آپ کو کم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ اعتراض ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ جس طرح کفار قریش کا اعتراض غلط تھا، آج کے جدی پشتی جو مسلمان ہیں ان کا اعتراض بھی غلط ہے۔ دیکھیں قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل قرآن میں موجود ہے، آیت نمبر 93 آپ نکالیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ میرا اللہ پاک ہے اور میں صرف اور صرف ایک انسان ہوں جس کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ واضح، اتنی واضح آیت بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ اعتراض بالکل ویسا ہی ہے جیسے کفار کے جو مشرک لوگ ہیں، مکہ کے کافر لوگ، مکہ کے مشرک لوگ، جس طرح انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ دیکھیں وہ انسان مان رہے ہیں آپ کو لیکن ہم نہیں مان رہے، تو یہ دونوں اعتراض ہی ہمارا اعتراض ہو کہ آپ رسول ہیں، بشر نہیں ہے، یا مکہ کے مشرکوں کا ہو کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، یہ دونوں اعتراض ہی درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مبعوث کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، پھر ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جی آگے اس آیت میں فرمایا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اراذل ہے نا، اراذل یہ ارذل کی جمع ہے۔ ارذل کہتے ہیں گھٹیا ترین شخص کو۔ تو ان کا کہنا کیا ہے جو سردار نوح علیہ السلام کی قوم کے کہ بھائی ایک تو آپ بشر ہو، انسان ہو ہمارے جیسے، ہم آپ پر کیسے ہی مان لائیں۔ دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کہ آپ کی پیروی کرنے والے بہت زیادہ گھٹیا، کم تر اور نیچ طبقہ کے لوگ ہیں، بادی الرأی جو بغیر سوچے سمجھے آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ دو اعتراض ہو گئے، اور پھر آگے اس اعتراض کی وجہ سے انہوں نے آگے کیا کہا کہ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، پھر اس سے آگے کیا کہا بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ دو باتیں آگے کہیں کہ اس اعتراض کی وجہ سے کہ تم بہت زیادہ گھٹیا لوگ ہو، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، صرف یہی ہے نا کہ تم رسول کی جو ہے پیروی کر رہے ہو، باقی تمہارے اندر ہم سے کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی تم نیچ طبقہ کے لوگ ہو اور جھوٹے ہم آپ کو گمان کرتے ہیں۔ جی اس کا مفہوم کیا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 111، سورہ انعام آیت نمبر 52 سے 54 تک، یہ آپ دیکھیے، اس کا مفہوم مزید واضح ہوگا۔ اور ساتھ ہی یاد رکھیے کہ جو نیچ طبقہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ جو مالدار لوگ نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ مال کے اعتبار سے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، ان کے اندر جہلی کشاکش، مال دولت کا جو ہے تکبر اور اس طرح کی چیزیں ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔
اس لیے ان کی عقل سلیم ہوتی ہے، جیسے حق بات سنتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں، جبکہ مالدار شخص جو ہے اس کو اپنی مالداری کا فکر ہو جاتا ہے، کہیں میں فلاں کا کلمہ پڑھ لوں، اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں تو میرا سارا یہ مال و دولت نہ کہیں ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 نکالیں، مشہور حدیث ہے وہ ہرقل والی کہ ابو سفیان جب اس کے پاس گیا، سوال و جواب ہوئے، تو شاہ جو تھا بادشاہ ہرقل، اس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس جو نبی آئے ہیں ان کی پیروی کون لوگ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم میں سے جو کمتر لوگ ہیں نا، گھٹیا لوگ، وہ کر رہے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا تھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے پیروکار ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو تھے ان کے اعتراضات۔ اگلی آیات میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، آگے دیکھیں۔ قال، اس نے کہا، مراد نوح علیہ السلام ہے، اب اس کا جواب دینے لگے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان کنت علی بینہ، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینہ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور مجھے دی ہو اس نے، رحمتن، رحمت، من عنده، اپنی طرف سے، فعمیت، پھر چھپائی گئی ہو، علیکم، تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اسے، وانتم، حالانکہ تم، لہا، اس کو، کارہون، ناپسند کرتے ہو۔ یہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس کا جواب کیا دیا کہ ایک تو میرے پاس جو اللہ تعالی نے رسالت بھیجی ہے، مجھے مضبوط دلائل، پختہ یقین اور اس طرح کی چیزیں دی ہیں، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ دوسرا آگے کیا کہا کہ یہ جو نبوت مجھے ملی ہے، کسی کی محنت کا نتیجہ یا کسی کے آباء و اجداد کی جائیداد نہیں ہوتی جو تقسیم ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص تحفہ اور عنایت ہوتا ہے۔ اس تقسیم میں کوئی انسان بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ مکہ والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 31 نکالیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں، مراد مکہ اور طائف ہے، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 لوگ تھے ان کا اعتراض بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تذکرہ نوح علیہ السلام کا کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے والی باتیں بھی معلوم ہو سکیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے ان کا بھی اعتراض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے اور ان کے ساتھ جو کافر طبقہ تھا ان کا یہ گمان تھا۔ ان کے اس اعتراض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ سورۃ الزخرف اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 32۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ کسی کو نبوت کا مل جانا کسی کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں، کسی کے باپ دادا کی جائیداد نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے وہ انعام کر دے۔ جی دوسرا اس آیت میں کیا کہا؟ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو یہ عمیت جو ہے نا عامیون سے ہے، اور عامیون آپ جانتے ہیں اندھے کو کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں اس دلیل اور رحمت سے اندھا رکھا گیا ہو اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ تم پر ایسی مخفی رہی کہ تم اسے دیکھ ہی نہ سکے، تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے مجھ پر، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مجھے نبوت عطا ہوئی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اب اگر اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہاری آنکھیں اندھی ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں علم نہیں ہوتا، تو اب اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تمہیں اس دلیل کا قائل کر لیں اور اس رحمت کے سائے میں دھکیل کر داخل کر دیں جبکہ تم اس کے ساتھ نفرت کر رہے ہو؟ تو یہ نوح علیہ السلام نے آگے جواب دیا۔
اسی پر بس نہیں کی بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا اسألکم میں نہیں سوال کرتا نہیں مانگتا علیہ اس پر مالن کوئی مال ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر میری مزدوری الا علی اللہ مگر اللہ پر ہی. تو یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ ان کے بعد اگر اسی جملے میں الا آ جائے تو اس ان کا ترجمہ اگر نہیں بلکہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری میرا اجر الا علی اللہ مگر اللہ پر. وما انا اور نہیں ہوں میں انا میں بطارد دور ہٹانے والا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے انہم بے شک وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ملاقو اردو میں استعمال ہوتا ہے ملاقات کرنا اسی سے ہی ہے. ولیکنی اور لیکن میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں قومن ایسی قوم تجہلون کہ تم جاہل ہو. آیت کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو پھر وہ تم سے مخفی رکھی گئی ہو تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یہ ان کے پہلے اعتراض کا ترجمہ ہے بلکہ نوح علیہ السلام کے پہلے جواب کا. اور دوسری جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا. لا اسألکم علیہ مالا میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں. یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برتے ہو. جی پہلا اعتراض تو ہم نے دیکھ لیا اس کا جواب بھی پڑھ لیا. دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کہ جو نیچ طبقہ کے لوگ ہیں آپ ان کو اپنے سے غائب کریں ان کو دور ہٹائیں. خیر اس کے جواب میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے کوئی کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا کہ تم یہ سمجھو کہ نوح نے مال بٹورنے کا پیسے کھینچنے کا کوئی بہانہ تلاش کر کے جو ہے اپنے آپ کو نبی بنا لی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا کیا کہا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا جو اہل ایمان ہے نا اگرچہ وہ نیچ طبقہ کے لوگ ہیں گھٹیا تم سمجھتے ان کو مال کے اعتبار سے وہ تم سے قوی نہیں ہے جسمانی اعتبار سے تم سے مضبوط نہیں ہے وغیرہ میں ان کو کبھی بھی اپنے سے پیچھے ہٹانے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اسلام جو ہے دین اس کے اندر سارے برابر ہوتے ہیں. دین کسی کے مال کو نہیں دیکھتا دین کسی کی جائیداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے صرف دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے. تو یہ مطالبہ نوح علیہ السلام سے بھی کیا گیا. اسی طرح قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا. سورہ انعام آیت نمبر 52 سورہ کہف آیت نمبر 28 اور اسی طرح سورہ عبس اور اس کے نازل ہونے کا شان نزول آپ پڑھ لیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی. قریش کے سردار جو ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران نابینے صحابی تشریف لے آئے جو بہت زیادہ بلکہ کیا کچھ بھی مالدار نہیں تھے بھی نابینے. تو کفار قریش کی جو سردار تھے ان کی ڈیمانڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ ناپسند گزرا ناپسند جانا اسے اور فوراً کیا کہا سورہ عبس اتار دی اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ کیا کہا کہ آئندہ سے کبھی ایسا نہیں کرنا. تو یہ مطالبہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفاروں نے یہ کیا تھا. اس کے جواب میں نوح علیہ السلام ارشاد فرمانے پہلی بات کیا کہ میں جو نبوت لے کر آیا ہوں اس کی تنخواہ نہیں آپ سے لیتا. دوسرا کیا کہا کہ میں ان کو اپنے سے پیچھے ہٹانے والا نہیں. تیسرا کیا کہا انہم ملاقو ربہم کیونکہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. میں ان کو اگر ستاؤں یا اپنی مجلسوں سے نکال دوں تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے. یہ انصاف چاہیں گے اور اس کا میں ادھر کیا جواب دوں گا.
تو اس کا اس طرح نوح علیہ السلام نے آگے جواب دیا، اور ساتھ میں کیا کہا، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ تم جاہل قوم مجھے لگتے ہو، کہ تم جاہل ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ظاہری چیزوں پر جو ہے غور و فکر کرتے ہو، انجام کیا نکلے گا، نبی کی جو بات مانتا ہے اس کا انجام کیا ہے، جو نہیں مانتا اس کا انجام کیا ہے، اس پر تم غور ہی نہیں کرتے ہو، اس سے تم جاہل ہو۔ اور الٹا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو نیچ طبقہ کے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں۔ یہ تو فضول باتیں ہیں، جہالت پر مبنی باتیں ہیں یہ۔ ان جوابات کے ساتھ نوح علیہ السلام نے پھر کہا، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، مراد اللہ کے عذاب سے، ان اگر طردتہم، میں انہیں دور ہٹا دوں، افلا، تو کیا نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے۔ تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2413 نکالیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکین نے کہا، ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں فرماتے ہیں میں بھی تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حذیل قبیلہ سے ایک آدمی تھے، بلال رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہو بہو وہی معاملہ، وہی اعتراضات اور وہی جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے پیش جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نوح علیہ السلام کا وہ جو سارا واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا جائے۔ اس میں بھی کیا ہے، ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا اور یہ ڈیمانڈ تھی، چاہت تھی کہ اس طرح کے جو نیچ طبقہ کے لوگ ہیں آپ ان کو دور ہٹا دیا کریں۔ تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے دیا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ انہم ملاقو ربہم، اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں، میرے خلاف اگر یہ کوئی بات کر دیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ کے عذاب سے اللہ کے مقابلے کون میری مدد کرے گا۔ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور نصیحت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں سردار قسم کے لوگ، ان کی وجہ سے جو نیچ طبقہ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صبح و شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے اپنی ساری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، ان کو کبھی بھی آپ نے دور نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام نے جوابات دیتے ہوئے مزید فرمایا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، وَلَا اور نہیں، أَقُولُ میں کہتا، لَكُمْ تم سے، عِنْدِي کہ میرے پاس ہیں، خزائن اللہ اللہ کے خزانے، وَلَا اور نہ ہی، أَعْلَمُ میں جانتا ہوں، الغیب غیب کو، وَلَا اور نہ، أَقُولُ میں کہتا ہوں، انی بے شک میں، ملکن ایک فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ اور نہ میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کے بارے جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم تمہاری نگاہیں، لن ہرگز نہیں، یؤتیہم دے گا انہیں، اللہ اللہ تعالی خیرن کوئی بھلائی، اللہ اللہ تعالی اعلم خوب جاننے والا ہے، بما اس کو جو فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ بامحاورہ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں تو اس وقت
ظالموں میں سے ہوں گا۔ جی یہ جو کہا ہے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ اس بات کا جواب ہے جو ان لوگوں نے کہی تھی، ان کا جو اعتراض تھا کہ ہمیں تو تم اپنے جیسا ایک انسان نظر آتے ہو، اور ساتھ ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ پھر تم ہم پر افضل کیسے ہو، تمہیں برتری کیسے حاصل ہے؟ تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو، میں رسول ہی ہوں، میں بشر ہی ہوں، انسان ہی ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی فوقیت مجھے آپ پر حاصل نہیں ہے، میرا دعویٰ صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت بخشی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ناقابل تردید ہے، تم جیسے چاہو آزما کر دیکھ لو۔ اب یہاں تھوڑا سا رکیے، ایک بات تھوڑا سا جو ہے اس کو آپ سوچنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو جھٹلانے والے ہیں، نوح علیہ السلام ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ غیب بھی نہیں جانتے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، نہ آپ کوئی فرشتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ لیکن آج کے جو جدی پشتی مسلمان ہیں، پھر یہ بات معذرت کے ساتھ کرنا پڑ رہی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس سے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ آپ نے عقیدے کی کتاب میں بھی یقیناً پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نہ ان کے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، نہ ہی یہ غیب جانتے ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر فرشتوں والی صفات موجود ہوتی ہیں، فرشتے ہوتے ہیں یہ، نہ ہی یہ کوئی نوری مخلوق ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں اور رسول ہیں۔ آگے یہاں کیا فرمایا؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے کہ تزدری کا مطلب ہوتا ہے حقیر جاننا۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ امید ہرگز نہ رکھو کہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں ان لوگوں کے لیے اس طرح کی جو ہے جاہلانہ باتیں یہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، فرشتہ ہونا وغیرہ، نبوت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بغیر نبوت نہیں مل سکتی، اور نہ ان چیزوں کے کسی شخص کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے خالی ہے، اور جو شخص مالدار نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان سب جو ہے نواتان کو عزت دیتا ہے، عزت والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن میں تمہاری یہ باتیں مان کر یہ جاہلانہ باتیں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو لوگ ہیں تمہارے ہاں حقیر ہیں تو میں بھی ان کو حقیر تسلیم کر لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا کہا؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا اخلاص ہے یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، میں ہرگز بھی انہیں غلط تصور کر کے، غلط سمجھ کر، یا ان کے خلاف کوئی نامناسب پراپیگنڈا استعمال کر کے ہرگز میں ظالم لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب ان کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، اس پر پھر لوگوں نے کیا رد عمل کیا اس کا آگے ذکر ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، مراد ان کی قوم ہے، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد بلا شبہ جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، فاکثرتا، تو نے بہت زیادہ ہی کر دیا ہے، جدالنا، ہمارا جھگڑا، فاتنا، بالآخر تو لے آ ہم پر، بما، اس عذاب کو جو، تعیدنا، تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا، اے نو، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، پس لے آ ہم پر جس چیز کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔
نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے جب یہ لوگ بے بس ہو گئے اور آپ علیہ السلام ایک مدت دراز تک 950 سال، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیں 950 سال کا ذکر موجود ہے، پھر دن رات ایک ایک شخص کو، پھر پوری مجلسوں کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید سمجھاتے رہے، نہ تھکے نہ ہمت ہاری، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے کہ اے اللہ اگر یہ نوح واقعی ہی سچا ہے تو ہمارے سینے کھول دے، الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسا بعد میں بھی ہوا، جیسا کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 32 نکالیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا ہے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایسا معاملہ ہوا تھا اس کو سامنے رکھا۔ تو یہ ابو جہل اور مشرکین مکہ جو دیگر تھے ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی، انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بھیجا ہوا لایا ہوا قرآن اگر یہ واقعی سچا ہے تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش نازل ہو یا کوئی اور عذاب ہم پر نازل کیا جائے۔ تو یہ لوگ بھی آگے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جو ہم سے تو وعدہ کر رہے نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو ہونے نا، اگر تو واقعی سچا ہے نا تو وہ عذاب ہم پر لے آ۔ مشرک لوگ ہیں، ان کے مطالبے پر آگے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا انما بے شک یأتیکم لائے گا تم پر بھی اس کو اللہ ہی ان شاء اگر اس نے چاہا، وما اور نہیں ہوں انتم تم بمعجزین اس کو عاجز کرنے والے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا وہ تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا اور تم ہرگز اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ينفعکم اور نہیں وہ نفع دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھیں جواب میں کسی قسم کی تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت واضح فرما دی ہے کہ عذاب لانا یا نہ لانا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تم پر عذاب لے آئے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم کہیں بھی نکل نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے۔ آگے فرمایا ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو، فعلیہ تو مجھ پر ہے اجرامی میرا جرم، وانا اور میں بری ہوں مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ مفسرین نے اس کی دو توجیحات کی ہیں اس آیت کی، ایک تو وہی جو نوح علیہ السلام والا قصہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ اس کو ملایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بالآخر کیا کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ہی نبی بن چکا ہوں، یا ایسی کوئی بات ہے تو چلیں میرا جرم مجھ پر ہی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے نا، آپ تو اس سے بری ہو۔ اور دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام والا واقعہ بیان کر کے یہ درمیان میں الگ جملہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو جو نہ ماننے والے ہیں انہیں آپ کہیے کہ اگر یہ قرآن اور یہ نبوت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے تو پھر چلیں کوئی بات نہیں، اگر یہ جرم ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی رہنے دیجئے، تم تو اس جرم سے بری ہو،
یہ ایسے ہی ہے جیسے سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالآخر کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے.